بحمده تعالى صلاة رسول الله وآلہ وصحابہ. دوستان گرامی، اس مقام تے اس وقت جناب نو جمع کرن دے دو مقصد نے. ایک مقصد خاص ہے، وہ خاصاں بیان ہوئے گا جڑے مدرسین حضرات نے، علماء نے، انہاں نال کلام اور اس مقصد نو بیان کیتا جائے گا. دوسرا مقصد عام ہے، وہ عوام نال تعلق رکھتا ہے، تو سارے نال وہ واسطے میں جناب نال مخاطب ہو رہا ہوں. ساڈے اے مسئلہ جڑا پہلا میں ہن سب واسطے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ اس دی چنداں کوئی ضرورت نہیں اور کوئی لازم نہیں اس نو بیان کرنا، تاہم اینو سمجھ لو سونے دے سہاگے دے طور تے بیان کر رہے ہیں. وہ مسئلہ انہاں مسائل چوں ایک کیا جڑے مسائل ناچیز نے کربلا شریف اور یزید دے حوالے نال چھیڑے ہوئے سن. انہاں وچوں ایک مسئلہ یزید دے لعنت دا سی. اس مسئلے نو جی میں پہلو عرض کیتی ہے کہ کوئی بیان کرنا ہوں مزید ضروری نہیں. محض تحسین دے قبیلے سمجھ لو، مستحسن سمجھنا کہ ایک جڑے دلائل پہلا پیش کیتے نے انہاں دلائل دے نال ایک یہ دلیل بھی ملا دیو تاکہ مزید قوت تواڈے ذہن وچ حاصل ہو جائے. میں بیان کیتا کہ یزید یا کوئی بھی شخص اس دے اوتے شخصی لعنت جنوں کہندے نے متعین نامزد کر کے وہ اہل سنت دے مذہب کے خلاف ہے. لعنت بمانا درجہ ابرار سے دوری، لعنت بمانا ہمیشہ واسطے جہنمی قرار دینا. یہ دونوں معنیاں دے لحاظ نال لعنت کسے بھی کافر دے اوتے بھی نہ جدا یقین نال کفر تے مرنا معلوم نہیں اس تے جائز نہیں. کافر بھی ہوئے تا بھی جائز نہیں. لعنت ترے معنی چ استعمال ہوندا ہے. ایک ہوندا گاڑ مندے دے طور تے، جی میں کافر کہہ چا جا کافرا پیو پتر نو کہہ دیندا کافرا او سکھا اور لعنتی آ فلانے او ہوندا نہیں. وہ بھی دل وچ کہہ رہا ہوندا ہے بھی میرا پتر یہ نہیں، وہ صرف گاڑ مندے دے طور تے بولدا ہے. یہ بولنا اور گل ہے، بولنا ہے بھی نہیں چاہیے، مناسب نہیں، لیکن پھر بھی یہ گناہ شمار نہیں کیتا جاتا. عدم جواز دے زمرے چ نہیں آتا.
جیڑا لان دے دوسرے معنی نے جہنمی ہمیشہ دا بنا دینا یا اللہ دی نیک بندیاں دے درجے تو ہمیشہ واسطے سٹ دینا، اے جڑا ہے نا اس معنی چ لعنت جیڑی پہلے معنی سے یعنی رحمت خدا تو ہمیشہ واسطے دور کر جہنمی بنانا، یہ کسی کافر واسطے بھی جائز نہیں، پاویں معین بھی ہوگا نام لے کسی کافر واسطے بھی جائز نہیں۔ ہاں انج کہنا ٹھیک ہے یہودیاں تے لعنت، نصارا تے لعنت، ہندوؤں تے لعنت، سکھاں تے لعنت، درجہ ابرار تو دوری یا پہلے اس طرح کہ نامزد کسی نہ کیتا جائے، عام آکھیا جائے جھوٹیاں تے لعنت، شرابیاں تے لعنت، زانیاں تے لعنت، اس طرح بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اصل وچ لعنت کسی خاص شخص تے نہیں ہوندی، یہ جیڑا اب فیل ہوندا ہے برا، اصل او دے تے لعنت کرنا مقصود ہوندا ہے، وہ فیل جڑا وہ ہمیشہ واسطے رحمت الہی تو دور ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں۔ میں ایک موضوع پڑھا سی، کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ اس وقت میرے سامنے جیڑا میں ہن حوالہ پیش کرنا ہے یہ سامنے میرے نہیں سی آیا، یہ مینو سید عثمان حیدر شاہ صاحب ہوراں توجہ کرائی، کیونکہ ظاہر ہے اور ساڈے مصروفیات بہت سارے ہوندے نے، تمام کتاباں دا دیکھنا وہ پھر بہت مشکل ہو جاندہ ہے۔ یہ کتاب التوجہ ساڈے استاداں دی، میرے استاد محترم دی، اس استاد دی ہے کہ جڑا آپ تاجدار گولڑا دے خلیفے تے مرید نے، وڈے سرکار حضرت اعلی گولڑوی دے یہ مرید خاص نے، خاصاں وچوں خاص۔ پھر آپ نے دوبارہ بیعت کیتی حضرت بابو جی سرکار، یعنی تاجدار گولڑا سرکار دے بیٹے پاک جڑے سن، کوئی بیٹے سن، انہاں دی آپ نے دوبارہ بیعت، اے استادہ میں نے خود فرمایا، آپ دھمن شریف پیل پدراڑ اور جڑا کلر کار ہے پہاڑاں دے اوتے آپ دا دولت خانہ ہے، آپ آخری ایام وچ سن جس وقت میں تے علی احمد سندیلوی گئے سا ملن واسطے، بہت پرانی گل ہے، تے آپ نو میں عرض کیتی حضور مینوں اعزازی طور تے اعزاز بخش دیاں کوئی سبق پڑھا دو۔ آپ نے کنز الدقائق دا خطبہ مینوں پڑھایا اور فرمایا میں جو کتاباں پڑھاندا رہا زندگی وچ انہاں سب دی تینوں اجازت۔ سبحان اللہ۔ آپ تسی اہل علم حضرات جاندے ہو کہ آپ علوم خیرآبادی دے وارث سن، مولانا فضل خیرآبادی دے علوم دے وارث پاکستان دے اندر بلکہ آپ دے دور چ ہندوستان چ آپ دا ثانی کوئی۔ سبحان اللہ۔ مینوں عبدالحکیم شرف قادری نے بیان کیتا سی کہ میں مختصر المعانی ہزارے دے علماء تو 2 بار پڑھ کے گیا، جس لئے استاداں کو گیا بندیال تے آپ دی تقریر سنی مختصر المعانی دے اوتے، مینوں انج لگا میں پہلوں پڑھی نہیں، اس قدر جید العالم پاکستان پورا کسے نہ کسے حوالے نال استاداں دے شاگردی دے حلقے اور نسبت دے حلقے ضرور آؤں استاد العلماء مالک المدرسین مولانا عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ، یہ آپ کی کتاب ہے سیف العطا،
اس کتاب دے اندر آپ نے میں قصہ بھی بیان کر دینا. تاجدار گولڑا شریف عرس شریف غوث پاک ہوندا جڑا اس عرس دے موقع تے کوئی مفتی سی اوتھے تے انہیں تقریر کردیاں وچ ایک مسئلہ بیان کیتا بھی ایک بندہ سید نہیں وہ سید زادی نال نکاح کردا بھی اس آکھیا بھی یہ ناجائز ہے نکاح ہوندا ہی نہیں حرام میں فلان ہے. استاد اتنے موجود سن انہیں مسئلہ منسوب کر دیتا تاجدار گولڑا کی طرف کہ انہوں دا فتوی ہے. اس سے پھر مفتی نے نال ہور بھی کئی مسئلے بیان کر دیتے. ایک یہ بھی آخ دیتا بھی نعرہ حق 4 یار نہیں مارنا چاہیے. اس مفتی نے نال یہ بھی کہہ دیتا یزید لعنتی ہے. ساڈے استاد محترم آپ اس عرس دے موقع تے موجود سن. آپ نو جیڑیاں گلاں اچھیاں نہ لگیاں آپ نے انہاں دا اعتراض اٹھایا. انہاں وچوں ایک گل یہ بھی سی اے مسئلہ اور سیدہ اے نکاح سیدہ بغیر سید کی شرعی حیثیت آپ نے خوب رد کیتا اور جو مذہب سی حق ثابت کیتا. مذہب ہے ہی ہوئی بلکہ حق کہ نکاح جائز ہے نکاح صحیح ہے کوئی انہوں نکاح نو باطل نہیں کر سکتا. بلکہ اگر عالم ہوئے متقی پرہیزگار ہوئے وہ سید نہیں تے دوسرا سید بدکار ہے تے سید زادی اس عالم نو دینی جڑی ہے اس متقی نو دینا جڑا ہے وہ اس دے دین نالوں بہتر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دوستو یہ مسئلہ آپ نے بڑی وضاحت نال بیان فرمایا. دوسرا مسئلہ وہ یزید والا جڑا اس مفتی نے آخیا تقریر یزید دے متعلق لعنتی. ساڈے استاد محترم نے 141 صفحہ اور 176 صفحہ دوتے اس مسئلے دی تنبیہ کیتی اور اس مفتی دا رد کیتا ہے انہاں لفظاں نال. آپ نے فرمایا اول مفتی نے یزید پر لعنت شخصی کی کہ وہ لعنتی ہے جبکہ یہ خلاف تحقیق ہے. یہ 141 دے لفظ نے اور 171 دے 176 دے لفظ وہ ہے نے. بے خبر مفتی نے آپ فرماندے نے بے خبر مفتی نے یزید کے متعلق کہا کہ یزید لعنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی نے یزید پر لعنت شخصی کی اور یہ بھی خلاف تحقیق ہے. دلائل ملاحظہ ہوں اگے آپ نے دلائل کتاباں دے حدیثاں دے سب جمع فرمائے نے. پھر صفحہ نمبر 100 آپ نے فرمایا 178 دے اوتے جاہل مفتی نے یزید کی لعنت شخصی پر یہ دلیل دی کہ یزید شراب کو حلال جانتا تھا. یہ دلیل جہالت پر موقوف ہے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یزید شراب کو حلال جانتا تھا اگر یہ ثابت ہو جائے اس کا مطلب ہے ثابت ہونا دور کی بات ہے ممکن نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یزید شراب کو حلال جانتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کافر ہوگا. لیکن جس کافر کی موت کفر پر یقینی صورت میں معلوم نہیں ہے اس پر لعنت شخصی منع اور ناجائز ہے. اور یزید کی موت پر کفر کی خبر نہ اللہ تعالی نے فرمائی اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. یزید دا کفر تے مرنا نہ سونے خدا نے دسیا نہ نبی سونے دسیا.
پتہ نہیں انہاں بےایماناں نوں وہی آئی. میری گل نہیں سمجھے. پھر اگے 179 صفحے دے اوتے آپ فرماندے نے ترمذی شریف میں آیا کہ مومن لعنت نہیں کرتا. تو نام نہاد مفتی نے جو یزید پر لعنت شخصی کی تو مذکورہ بالا حدیث ترمذی کے مطابق اپنے ایمان کا حکم معلوم کرے. نیز ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کسی نے کسی شے پر لعنت شخصی کی، اور وہ حدیث جڑا آیا نا لعنت یعنی لعنت شخصی، ورنہ تو دس چکے ہیں آپ علیہ السلام آخری وقت لعنت اللہ علیہ یہود و نصارہ فرماندے دنیا تو ٹر گئے. شخصی دا مطلب ہے کسی شخص دا نام لے کے. اگر کسی نے کسی شخص شے پر لعنت شخصی کی حدیث میں آئے جبکہ وہ شے لعنت کی اہل اور مستحق نہ تھی تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کنندہ پر پڑ جاتی ہے اور لعنت کنندہ کرنے والا ملعون ہو جاتا ہے. اب نادان مفتی غور کریں کہ انہوں نے یزید پر شخصی لعنت کی جبکہ مفتی کو یقیناً معلوم نہیں کہ یزید کی موت کفر پر ہے. تو اب اگر یزید لعنت کا اہل نہ ہوا تو نادان مفتی خود ملعون ہو جائے گا. اس سے نادان زیادہ کون ہوگا جو خود اپنے ملعون ہونے کی کوشش کرے. اس کے بعد وہ امام عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں اس بیان ذیشان دو متوں. یہ دوستو یہ جہل نہیں گلا نہیں، یہ علم والی گلا. میں تمہیں دسیا سچی دسیا جی تاجدار گولڑا دا جڑا مرید ہے بہتا وہی جاندا ہے آپ دے حالات شریف نے. بے شک انہاں دے بیٹے پاک دا بھی مرید ہے. اتوں پھر ایک لائل بندہ نہیں استاد زمانے دا علامہ بندیالوی زمانے دے استاد نے. آپ دے بارے مشہور ہے کہ آپ علم پڑھاندے نہیں سن، علم پلاندے سن. محب اللہ نوری، ہاں محب اللہ نوری بھی اتنے پڑھتا رہا 2 سال. اتحاد فاروق تحصیل ہونے تو بعد خود فقی اعظم اللہ حیاتی یہ تو پتہ ہے. یعنی استاداں کول تے جڑے ادھر ادھر پڑھ کے جاندے سن نا جی وہ پھر جا کے پڑھدے سن تے جس لوگ پڑھدے سن وہ آندے سن لگتا ہے پیچھے پڑھ کے نہیں آئے. اس درجے دا جڑا عالم ہے کیا ہونے یزید سچ ایمان نال دسو جدوں یہ فرما رہے ہیں کہ یزید تے جدوں لعنت پاؤ گے تو مفتی آپ تے لعنت پان دی کوشش کرتا ہے کیونکہ انہوں تو پتہ ہی کوئی یزید یقینی طور تے کفر تے مریا انہوں تو پتہ ہی کوئی نہ یزید کفر تے مرن دی خبر اللہ نے دتی نہ رسول اللہ نے دتی. تو کبھی یقینی خبر نہ ہوئی، یقینی خبر نہ ہوئی تو لعنت پاؤ گے تو کوئی پتہ نہیں تانوں لعنت ہے کہ نہیں وہ تواڈے لوٹ آئے گی. اگر مستحق نہ ہویا تے تسی کیوں ہن آپ کیڑے کیڑے لفظ استعمال فرما رہے نے ایمان نال دسو. یہ کچھ میں آخدا رہا کوئی ہور کچھ کیا میں وہی کیا کہندا رہا نا لعنت یزید دی لعنت دے بارے یہ کچھ کہندا رہا. تو پھر یہ میرا کلا موقف نہیں، یہ زمانے دے استاداں دے یہ موقف. سبحان اللہ. اگلی گل یہ کہ جیڑی استاد صاحب سرزنش کر رہے ہیں اس مفتی دی جنہیں گولڑے خطاب کیتا ہے گرفت کیتی آپ نے انہیں یزید نو لعنتی آکھیا. آپ نے فرمایا کہ درباراں دے اوتے ایڈی جہالت دیاں گلاں کی تک بندا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ استاد محترم بندیالوی صاحب جڑے لوگ یزید دے اوتے لعنتاں دا تکرار کرن پاؤ انہاں کتیاں واسطے صاف اعلان ہے استاد صاحب دا کہ استاد صاحب یہو جہاں نو جاہل سمجھدے نے اور
اپنی عاقبت خراب کرنے والا سمجھتے سبحان اللہ بے شک وہ کیڑا ثواب کماؤن دیا کڈے بدھو نے جڑے اگوں بہ کے لانا لانا نا مراد سورو تساں صرف رافضیاں دی اتباع کردے پئے ہو اہل سنت دا نال کوئی تہاڈا تعلق نہیں اہل سنت نال رافضیت نال دوسری گل ہاں دوسری گل انبیاء علیہ السلام دی خطا اور اولیاء کرام دی خطا اجتہادی دے بارے اساں آکھیا رسالہ لکھیا انہاں بد باطنا بے ایماناں نے کیا یہ گستاخ انبیاء ہے خطا دی نسبت کردا پیا انہاں کتیاں دا مزید منہ موڑن واسطے تے توڑن واسطے اسی ہی کتاب وچوں استاداں دے چھتر انہاں دے منہ تے مارنے ہیں سبحان اللہ دیکھو میرے دوستو تاجدار گولڑا دے ملفوظات تے میں دسے ہی ثابت کیتا سی بھی لکھیا کھڑا وچ لیکن یہ کتے بے حیا نے نا یہ رافضی لوگ نے اس واسطے یہو جیاں گلاں کردیاں گھبراندے نہیں گل نہیں سمجھ لگی اے سنو آپ نے عنوان پایا ہے انبیاء اور مشائخ کی خطاؤں میں فرق جو میں وچ لکھیا ہے میں قسم خدا دی کر کے نا میں استاداں دی کتاب تانوں دسیا میں ہن پڑھی ہے اور میں مطالعہ کر رہا اندر بھی یہ کرتا رہا میں درمیان تک پہنچ گیا میں آپ حضور انہاں دے ہی برکت نال جی حضرت صاحب دیاں دعاواں انہاں دی اجازت شریف جڑی سی یہ دی برکت نال میں جو رسالے چ لکھیا استاداں نے اتنے وہی لکھیا اور انہاں کتیاں آکھیا ہے یہ اندر گستاخی سی انبیاء دی اہل بیت دی تاں لکھیا کتیا یہ سارے گستاخ نے چنگا نہیں بھی تساں دو ڈھکلاں نو اساں گستاخ کہہ کے پراں تسی دو پڑولے ہی پراں دفے ہوو اساں ہن ساریاں تو جاندے رہیے شرم آنی چاہیے واجب القتل آخیا نے پیو دے فتوے تیرے نہ تینو شرع رسول دا پتا نہ تینو اے مولی نور احمد صاحب سنو اے مراتب دے علم دا تانوں حال دساں مولانا نور احمد صاحب نے اپنے نور محمد صاحب نے کہ نور احمد صاحب نور محمد صاحب منچریاں والے نور محمد صاحب مینوں حکیم رفاقت صاحب نے دسیا مراتب شاہ شروع کرا بیٹھا ملا حسن نور محمد صاحب نے ملا حسن ایک کتاب ہے وہ شروع کرا بیٹھا کہتے حکیم رفاقت صاحب کہندے میں کیا کہ شاہ صاحب دے ایک سوال دے کرو منطق دا مینوں نور محمد صاحب کہندے نے سوال کی کراں انہاں نوں عبارت ہی سیدھی نہیں آوندی ڈڈل بے وقوفا تو گند دا پڑولا سیں اساں تیرے تے فل پائی رکھے کیڑے چکراں چ رہیا تو کیڑے چکراں چ رہیا ہن تیریاں بھوکاں پھٹ پئیاں تو کیڑی بلا ہے تیریاں بھوکاں پھٹ پئیاں ہن تینوں شگرد چھتر مارن مار دینے جواب نہیں دے سکنا نور محمد صاحب جنہ علم اتنے آیا نور محمد صاحب دی وجہ نال آیا جی کیوں نور محمد صاحب کی کردے سن میریاں تدریساں میرے سبق جڑے پڑھان دے ہوندے سن وہ مسجد وچ بیٹھ کے انہاں نوں یاد کردے رہندے سن انہاں دے توجہ رکھی انہاں اللہ دے فضل نال ساریاں تو قابل اور جڑے اگوں قابل تیار کیتے نے انہاں ہی تیار کیتے باقی بدھو دے بدھو ہیں ملا حسن اینو کوئی سوال سٹ لو شاگرداں دے سوال نہیں آوندے تے باقی کی آنا ہن میرے کول گئے نے نور محمد صاحب دورہ حدیث دے 4 سبق پڑھے نے
ہوں کون کہہ رہا سی مینو کہہ رہے سن بھی 6 مہینے میں اتنے لاؤں گا فرما رہے سن کہ استاد کو میں 6 مہینے لاؤں گا مینو احساس ہویا ہے اتنے جا کے کہ سانو حالے بہت کمی ہے میری گل نہیں سمجھے استاد نے 3 سوال لکھے نے ساری زندگی باقی وہ جم پو تو ساری زندگی کوشش کرے 3 سوالوں کا جواب نہیں آ سکنا اردو استاد نے لکھیا دعوی کیتا ہے وہ جڑا مفتی سی نا تے آپ نے چیلنج کیتا فرمایا ہوئے جیڑا میرا شاگرد ہوئے گا تے میرے کول منطق پڑھے گا یا میرے پڑھن والے کول پڑھیا ہوئے گا انہاں 3 سوالاں دا جواب وہی دے سکدا دوجا نہیں دے سکدا اور 3 سوال قرآن تے حدیث دے بارے نے سمجھ آئی کہ نہیں یہ مقصد ہے کہ کتے بھوک ٹوک یزیدی فلانا یزیدی فلانا گستاخ یہ حرامی بندیاں تو کوئی دور نہیں ہوندا جاہل جڑے نے حرامی جڑے نے وہ بھوک چھڑدے نے انہاں دا کچھ نہیں ہوندا میری گل نہیں سمجھے لیکن جس وقت حقیقت والے پاسے آؤ گے جو اساں بیان کیتا ہے علم والے پاسے آؤ گے آپ جنہ علم والا طبقہ ہوئے گا وہ منے گا کہ یار انہاں دی گل ٹھیک ساڈی گل اپنی نہیں وہ ساڈے بزرگاں دی ہے ساڈے سلف صالحین دی ہے ساڈے ائمہ کرام بے شک سمجھ آ گئی کہ نہیں بے شک یہ میری ہوں جی گستاخ ہونا مینو آخیا اشتہادی دے مسئلے دے اتنے یہ ہوں استاد انہوں دے نزدیک گستاخ بنے نبیاں دا گستاخ بن گیا واجب القتل ہو گیا ڈھیلا مدثرہ بےمانہ تیرا واجب القتل ہونے دا فتویٰ اتنے تک پہنچے گا تیرے منہ موترنا سارے اماماں نو سارے بزرگاں نو اساں گستاخ رسول واجب القتل آکھی ایک تے مردود نو مردود کر کے پرا تھوڑ دینے گل بدھو بئی مان آ تو دوائیاں کوٹ تینوں کی پتا کوٹ کوٹ دوا لوٹ لوٹ کے سمجھ نہیں لگی یہ میں گل کرنی سی لوڑ اگرچہ نہیں سی لیکن پھر بھی یہ مزید تنبیہات تنبیہ سمجھو چلو تساں کہہ سکتے ہو کہ استاد جڑی گل کی تھی وہ استاد العلماء پاکستان دے استاد علامہ بندیالوی رحمہ اللہ وہی کی اعلی حضرت بریلوی گولوی دے مرید خاصاں وچوں مریدین خاصاں وچوں مرید خاص نے وہی کی یہ تمام دوستاں نال گل سی ہن کچھ گلاں تسی باقی حضرات تشریف لے جانی صرف وہ بیٹھے رہن جڑے مدرسین نے انہاں نال 4 گلاں کراں گے ہاں ایک یہ بھی گل تواڈے متعلقہ ہے کہ تساں حضرات نو عرض کیتی سی 10 روپے فی بندہ روزانہ دا تساں او اہتمام باقاعدہ نہیں کیتا حالانکہ یہ کوئی پار نہیں ایک ذرا جنہ بھی لیکن ایک قطرے قطرے نال جیڑا دریا بندا ہے اس تساں سوچ نہیں سکنا تسی بیٹھے ہو مدارس جننے بھی ہیں ہن منیر شاہ صاحب دا مدرسہ چرست میں ہے اپنا چوک حجرے والا یہ بھی نال اعلان سن لو مولانا نور محمد صاحب جمعہ پڑھاؤ گے انشاءاللہ العزیز اے پاویں اے پڑھاؤ یا اتلا پڑھاؤ اپنا چوک حجرے قرآن محل شریف سمجھ آئی کہ نہیں انشاءاللہ انہاں جمعہ اتنے پڑھاؤ اتنے زیادہ ضرورت ہے مستقل اتنے پڑھاؤ گے یہ نہیں بھی ایک مستقل اتنے جمعہ پڑھاؤ گے دوسری گل ہوں وہ ظاہر بات ہے سونے ہو کہ وہ مدرسے جڑے نے وہ تھوڑے چل پے
جڑے وچ پڑھان والے ہوندے نے خدمت گزار ہوندے نے انہاں دی تے ضروریات ہیں نا او دے واسطے اگر تسی 10 روپے دا اہتمام کردے نا میں تانوں پہلو عرض کیتی کہ ساڈا 1 لاکھ بھی ساتھی ہوئے نا تے 10 لاکھ روپے روزانہ جمع ہوندا 10 لاکھ روپے 10,000 روپے ایک مدرسے دا روزانہ دا خرچہ ہوئے نا تے 100 مدرسہ چلدا یعنی آپاں جڑی شے نو معمولی شے سمجھنے ہاں وہی ہن شاہ صاحب دیکھو منڈی احمد آباد مدرسہ جتھے بھی ہے ہاں جی وہ تعمیراتی کم ہیں یا اتھے معاش دے مسائل ہیں وہ سارے دے سارے پیسے نال ہی چلنے نے ساتھی پہلے بھی دیندے سن سانو سختی نال روکیا گیا سی تاں روکے دیندے سن یہ سارے ساتھی دین تے راضی سے اور دے رہے سن سانو روکیا گیا جن دی وجہ تو اس ساڈے علاقے تے کام بند نہیں ہونا توجہ ہی نہیں کیتی گیا ٹھیک ہے ان دوبارہ جاری کرو اچھا اے فرماؤ تہاڈا ضلع اکاڑا لگدا اکاڑا اکاڑا اس ضلع اکاڑے دا امیر کنوں منتخب کیتا سی مولانا اجمل صاحب شاہ صاحب ٹھیک نے سارے منیر شاہ صاحب امیر ٹھیک نے جی جی تے انہاں دے تحت 4 تحصیلاں دے تحصیل حجرہ شریف حجرہ تحصیل زمان بھٹا صاحب نائب امیر نے اس ضلع دے زمان بھٹا صاحب تواڈے نال اور انہاں تساں 2 تو بعد تحصیل دا ایک امیر جڑا ہے وہ تساں ہی منتخب کرنا ہے تساں جاندے ہو اتلے علاقے تک یعنی ہاں وہ تے اس ترتیب نال چلو باقی اے بھی تانوں پتہ ہے مزید میرا بیان ایک انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے اس گل دا تانوں علم ہے اور اس گل دی تانوں خوشی بھی ہوے گی تے مزید ہونی چاہیے اگر تساں حضرات نے روزہ رکھیا ہے 30 پیور پورے کیتے نے تے دیکھ لو اج زمانہ تہاڈی تعریف کر رہا سبحان اللہ جڑے پڑھ بھی کھلوتے نے وہ بھی یہ کہندے نے کہ یار ایک روزہ کھا گیا نا مولوی لوگ کہندے سمجھ آئی کہ نہیں اور اے بھی ایک ادارہ ہے مولانا محمد ریاض صاحب وہ بھی اتنے آ گئے چشتی تے مولانا ممتاز صاحب چشتی 2 بھائی تمہیں پتہ دونوں فارغ التحصیل نے وہ دونوں ہی اتنے پڑھا رہے ہیں اس سال تو انہوں دونوں نے پڑھاؤنا لہذا اس علاقے دے قریب قریب دے جڑے طلباء وڈیاں چھوٹیاں وہ اتنے آن شرست میاں خان دے پراں جڑے علاقے دے قریب نے ادھر جان پاک پتن شریف والے مولانا علی احمد صاحب کول جان اس علاقے دے جڑے مختلف ونڈے اس طرح مختلف ونڈے جے ایک جگہ تے اکٹھے نہ ہو استاداں کول ہی اگے پیچھے بھی ایکو جگہ تے جانا مطلب ایتھے ایک کار ضرور کراں گا تساں جڑے چھوٹے اسباق نے نا انہاں دی تیاری دوسرے مدارس والے کراؤ جس لے وڈے اسباق تے آون درویش وہ پھر ساڈے ال بھیجو وہ تاکہ جیڑی ضرورت انہاں نو اس وقت ہے وہ انہاں دی پوری ہو میں ہن زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں لیکن عید کی انشاءاللہ میں تہیا کیتا ہے کہ 4 سالاں وچ نا سب فنون جڑے نے وہ مکمل کرا دیتے سبحان اللہ مینوں اعتماد ہے میں کتاباں بھی کافی ہن لکھ لئی ہیں فنون دے تے خصوصاً لکھنے ہن اصول فقہ میں لکھی تھوڑی رہ گئی
اصول فقہ میں تساں پہلا عام حنفی مذہب دیاں پڑھائے جاندے نے مدرسے میں چار مذہباں دی پڑھا کے وہابیاں دے اصول فقہ بھی پڑھا رہے ہیں لکھے نے اور شیعہ دے بھی لکھے نے سب دے اصول فقہ جمع کر کے تاکہ جتھے بھی ساڈا سنگی گل کرے ہر مذہب دے اصول جاندا ہو پہلی بار ہونا ہے ہاں جی انج سارے اصول کٹھے کر کے پڑھا دینا ہاں جی سارے مذہباں دے یہ پہلی بار ہی ہونا ہے اللہ پاک دے فضل نال تسی ہن نماز دی تیاری فرماؤ نماز تو بعد جنہاں دے واسطے معرض کیتے بیٹھ جان صرف مدرسین حضرات اور علماء کرام بیٹھے باقی سارے دوستوں نے اجازت کتاب چوک لو بھائی نے کھانا